الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، ایک حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے اور ایک عارضی مالک ہے۔ اصل میں دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اس وجہ سے آئے ہیں، لیکن آنے کا سبب ماں اور باپ بنا ہے۔ ماں اور باپ کے بغیر انسان دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کا کیا حق ہے اولاد کے اوپر، اس پر بات کچھ عرض کریں گے۔ ماں اور باپ کا رشتہ بہت عظیم الشان رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو بہت اہم بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں گے، مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کے لیے کہا ہے، وہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کہا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کے لیے کہا ہے۔ ایک آیت آپ کو نہیں بے شمار آیتیں ملے گی کہ جس سے والدین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو والدین کا مقام اور مرتبہ۔ والدین ماں ہو چاہے باپ ہو، ماں کا بھی درجہ ہے، باپ کا بھی درجہ ہے، لیکن ماں کا بنسبت باپ کا درجہ کم ہے، لیکن ماں ان سب سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ جس ماں نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا ہے، 6 مہینہ، 2 سال، 1.5 سال وہ رکھتی ہے، پھر وہ جنم دیتی ہے، وہ مشقتیں اٹھاتی ہے، وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہے، تو پھر ان کا مقام کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جو سبق جو پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم ان کا احترام کیوں کریں، ہم ان کا ادب کیوں کریں، ہم ان کا کہنا کیوں مانیں، ارے اس کا ادب کیوں مانے، کیا فائدہ ہوگا۔ یہ تعلیم ہمیں دیا جا رہا ہے غیروں کے یہاں سے، لیکن
قرآن و حدیث کو کی روشنی میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، ماں باپ کا جو مقام رب نے رکھا ہے کسی اور شریعت کے اندر ڈھونڈنے سے بھی وہ مثالیں نہیں ملتی ہے۔ وہ چیزیں قرآن و حدیث اور اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے مذہب میں وہ چیزیں دکھائی نہیں دے سکتی ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کو لے لیجئے، عیسائیت مذہب کا آپ مطالعہ کر لیجئے، یہودیت مذہب کا آپ مطالعہ کر لیجئے، آپ کسی بھی غیروں کے کتابوں کو اور ان کے واعظوں کو، تقریروں کو، بیانات کو آپ سن لیجئے، لیکن اس کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ملے گی جو قرآن، حدیث اور ہماری شریعت جو چیزیں سکھاتی ہے۔ ماں اور باپ اس روئے زمین پر اس کا برابر کوئی ہے نہیں، تلاش کرنے سے بھی مثالیں نہیں ملے گی۔ دنیا میں اگر کسی کی محبت بے غرض ہو، جس محبت کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اس کا نام ماں اور باپ ہے۔ ماں اور باپ کے محبت کے علاوہ جس محبت کو بھی آپ لیجئے گا، اس محبت کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے، کوئی اس کے پیچھے غرض ضرور نظر آئے گا۔ لیکن ماں اور باپ کا محبت وہ ایسی محبت ہے جس کے اندر کوئی مقصد نہیں، کوئی اس کے اندر غرض نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ میری عبادت کرو، زندگی میں نے دی ہے، میرے سامنے ماتھا ٹیکو، میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، اور میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی اور دربار میں جا کر کے اس سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت صرف میری ہونی چاہیے، میرے علاوہ کوئی اس روئے زمین پر ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے سامنے تم اپنا ماتھا جا کر کے ٹیکو اور کہو کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت کا تقاضا آپ کو ہے تو رب العالمین سے مانگیے، احکم الحاکمین سے مانگیے، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگیے۔ کسی دربار میں جانے سے کوئی بیٹا نہیں دیتا ہے، کسی دربار میں جانے سے کسی کو لڑکی نہیں ملتی ہے، کسی کی شادی وہاں جانے سے نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی مقصد آپ کے سامنے ہو، اپنا تعلق، اپنا رشتہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ جوڑیے، اسی کا نام عبادت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری عبادت کرنا ہے، اور نمبر 2 یہ ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بہترین سے پیش آنا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آگے جملہ سنیے قرآن کریم کا اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، آخری ایام کاٹ رہے ہوں، وہ بستر علالت پر ہو، وہ مریض ہو، وہ گھر کے اندر کسی کام کاج کے بھی لائق نہیں ہے، دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ چکے ہو، فلا تقل لہما اف، ان دونوں کے سامنے آپ کو اف بھی نہیں کرنا ہے۔ اف کیا ہے؟ ماں نے کوئی کام کے لیے کہی ہے، باپ نے کچھ کام کے لیے کہا ہے، چل میں نہیں کرتا یہ کام، آپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ایسی بات نہیں کرنی ہے جو والدین کے لیے ناگواری کا باعث ہو۔ آپ اس کے سامنے نرمی سے پیش آنا ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے جھڑکنا بھی نہیں ہے، چل اٹھ جا خود سے کام کر لے، یہ جملہ بھی نہیں کہنا ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور دونوں کے سامنے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، باتوں کے اندر نرمی ہو، لہجے کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا ہے
اگر زبان کڑوی ہے سخت لہجہ میں شہد والے کا شہد بھی نہیں بکتا ہے، اور نرمی سے بولنے والے کا زہر بھی بک جایا کرتا ہے۔ اپنے والدین کے سامنے تم ذرا اف سے بھی نہیں، اس انداز سے بھی پیش نہ آؤ کہ ان کا دل چھلنی ہو جائے کہ میرے اولاد نے میرے بارے میں کیسا جملہ کہا ہے۔ بالکل نرمی سے پیش کرنا ہے۔ آگے جملہ فرمایا کہ پہلو کو اس کے سامنے رکھ لینا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان دونوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، رحمت کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ آج معاشرے کو لیجئے اور قرآن کریم کی اس آیت کو لیجئے، کون اپنی اولاد ہے جو والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے؟ کوئی ایسا نوجوان ملے گا، کوئی ایسا نوجوان لڑکا یا لڑکی ملے گے کہ جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، ہم نے اسے بتایا ہی نہیں ہے کہ میرا حقوق تمہارے اوپر کیا ہے، میرا جو ہے کیا چیز تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ چیزیں ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتائے ہیں۔ بچپنا میں آپ اپنے اولاد کو بتائیں کہ یہ ذمہ ہے ان کے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے، چاہے وہ زندگی کے اندر ہو ان کے لیے عمر دراز کی دعائیں کرے، اگر وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہو ان کے لیے دعائیں مغفرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا سبق اور یہ پیغام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث نہیں، اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ماں باپ کا کتنا احسان ہے ہم پر۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کیا نہیں کہا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ ماں کا کیا حق ہے مجھ پر؟ فرمایا کہ جا کے ماں کی خدمت کرو۔ پھر آیا، پھر سوال کیا، فرمایا کون ہے؟ فرمایا ماں کی جا کے خدمت کرو۔ پھر آیا، پھر آپ نے کہا کہ سب سے پہلا جو حقدار ہے خدمت کا وہ تمہاری ماں ہے۔ چوتھے مرتبہ وہ آتے ہیں، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں ثم ابو کا، پھر تمہارے والد گرامی ہے کہ ان کی جا کر کے تعظیم خدمت بجا لاؤ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ نے ایک نہیں، آپ نے اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے، آپ نے اپنی جو ہے جس ماں سے آپ نے دودھ پیا ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے دودھ پیا ہے، وہ رضائی ماں کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا بھی مجمع تھا، دیکھا کہ وہ حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، آپ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ نبوت والے چادر کو اپنے جسم سے ہٹا کر کے ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلائی ہے۔ جو دودھ پلانے والے کا حق اتنا ہے تو جس نے آپ کو پالا ہے، جس نے آپ کو بڑا کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے مسلم شریف کے اندر۔ یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے جو ہے اللہ کے ولی اور نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی حیات ہے، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اویس کرنی یمن کے رہنے والے قرن کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے خط لکھا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن وجہ یہ ہے کہ میری ماں ہے، بیمار ہے، میں ماں کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا جو آج کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے، فرمایا بیمار ہے، فرمایا تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہیں رہو، وہیں ماں کی خدمت کرو۔ نوجوانوں بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہو اور آپ یہاں ہو، کس کا دل نہیں چاہے گا سرکار مدینہ کا دیدار ہو جائے؟
کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا ایک مرتبہ رخ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے؟ کون یہ نہیں چاہے گا مجھے شرف صحابیت کا مقام مل جائے؟ جو اللہ کے نبی کو زندگی میں دیکھ لیا ہو، زیارت کر لی ہو، ملاقات کر لی ہو، اسے صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ کا مقام بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اویس قرنی نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے ہیں۔ پھر اس خدمت کے بدلے میں رب نے کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر وہ مدینہ آئیں گے تو ان کے لیے اپنے حق میں دعا کرانا۔ چنانچہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ جب بھی کوئی قافلہ یمن سے آتا پوچھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم میں سے تمہارے قافلہ میں کوئی اویس قرنی ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ تمام لوگوں سے پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی اویس قرنی ہے؟ فرمایا ہاں میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہ تمام حلیہ، وہ تمام چیزیں بتا دی تھی، وہ ایسے ہوں گے، اس کا رنگ ایسا ہوگا، ان کا حلیہ ایسا ہوگا۔ فرمایا کہ جی میں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو معلوم ہو گیا یہ وہی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے، کہا کہ اویس قرنی پیارے آقا نے کہا تھا اپنے لیے تم مجھ سے دعا کرانا، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اویس قرنی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ جملہ کہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کرانا۔ چنانچہ یہ مقام اور مرتبہ کن کو ملا ہے؟ اویس قرنی کو ملا ہے۔ کس وجہ سے ملا ہے؟ ماں کی خدمت کی صلے میں رب نے دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہاں ہے جن کی حکومت زمین و زمان پر تھی، لیکن وہ اپنے لیے دعا ان سے کرا رہے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ رب نے ماں باپ کی خدمت کے بدلے میں دیتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت سے رب بہت کچھ عنایت کرتا ہے، جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن رب ان کے بدلے میں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اگر ماں کی خدمت ہے، ابھی ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، آپ چلہ میں چلے جائے، آپ تبلیغ میں چلے جائے، آپ کہیں اور نوکری میں چلے جائے، کہیں اور کمانے کے لیے چلا جائے، کعبہ کو پکڑ کر کے روتا رہے، لیکن میرا دعویٰ ہے سن لیجئے، آپ کو وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کچھ بھی آپ کو ملے گا نہیں، ایک نیکیاں آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے کہ دین نام شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام اس کا ہے کہ ابھی تقاضا کیا ہے، والدین کیا کہہ رہے ہیں۔ والدہ کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، والدہ بیمار ہے، والد بیمار ہے، لیکن آپ ان کے باتوں کو سن نہیں رہے ہیں، بس اپنے شوق پورا کرنے کے لیے مرکز چلے جا رہے ہیں، کہیں بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اسی کا نام ہے، اپنے والدین کی قدر کرنے کا نام دین ہے، اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا نام دین ہے، اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا نام دین ہے، اپنے والدین کا خدمت کرنے کا نام دین ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہر ضرورت کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ جو انسان اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کا حشر بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ جو انسان، جو اولاد اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا ہے، جو مارتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، چنانچہ ایک کتاب ہے، کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ اپنی بیوی کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا، اس کی شادی ہوئی ہے، لیکن ہر آئے دن اس کی بیوی یہ کہتی تھی کہ ماں کو تو چھوڑ دے تب میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن شوہر نے سمجھایا، بہت سمجھایا، بوڑھی ماں ہے، اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ ارے جس نے بچپن میں مجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ چنانچہ وہ
غصہ ہو کر کے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، میکے چلے جانے کے بعد وہ جاتا ہے لے کر کے آتا ہے، لیکن پھر کچھ دن کے بعد پھر وہ چلی جاتی ہے، لیکن وہ ظالم بیوی نے کہا میں ایک شرط کے ساتھ میں تمہارے گھر آؤں گا، اور وہ شرط یہ ہے جب تک کہ تم اپنی والدہ کو قتل نہیں کرو گے، مار نہیں ڈالو گے، میں تمہارے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن وہ ظالم وہ شوہر بھی ہوگا، وہ لڑکا ہوگا جو درندے کی شکل میں پیدا ہوا ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ماں کو قتل کر دوں گا لیکن تمہیں آنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ بیوی آ جاتی ہے، وہ جاتا ہے اپنے ماں سے کہتا ہے گھاس لانے کے لیے جنگل جا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے آپ کی، میں گھاس کو اٹھا نہیں پاؤں گا۔ ماں ہوتی ہے، کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ جاتا ہے جنگل میں جانے کے بعد وہ گھاس لیتا ہے، گھاس اسے دیتا ہے، اسی بہانے سے ایک کلہاڑی مارتا ہے، وہ ماں سمجھ جاتی ہے مجھے مار رہا ہے، وہ بھاگتی ہے، وہ اپنے جان بچا کر کے آبادی کے پاس جاتی ہے، وہ بچ جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرم کرنا یہ ہوا اس آدمی کا پاؤں زمین پر گھس گیا اور اس کے ہاتھ سے کلہاڑی بھی گر گئی ہے۔ وہ چاہا نکلنا، اپنے آپ کو نکالنا چاہا لیکن وہ نکلتا نہیں ہے۔ ماں بد دعا دیتے دیتے وہ چلی جاتی ہے، آبادی کے قریب پہنچ جاتی ہے، وہ گھستا جاتا ہے، کبھی پاؤں تک، ٹخنوں تک وہ گھستا گیا، ناف تک گھستا ہوا آ گیا، لیکن وہ چلاتا ہے ماں مجھ سے گستاخی ہوئی ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ لیکن ماں نے اس کی بات نہیں مانی، بد دعا دیتے ہوئے وہ چلی جاتی ہے۔ آخر میں ہوا یہ پورا جسم کو زمین نے اپنے اندر سما دیا ہے اور پورا جسم کو، زندہ جسم کو زمین پر رب نے اسے اندر بھیج دیا ہے۔ یہ واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جو لوگ والدین کی ناقدری کرتے ہیں وہ اس بات کو سن لے کہ اپنی بیوی کے چکر میں آنے والوں، اگر تم شادی سے پہلے تمہیں ماں سے بہت پیار ہوتا ہے، باپ سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے ماں کا کوئی مقام نہیں، ماں کا کوئی عزت نہیں، ماں کا کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ تم پردیس میں رہتے ہو، تمہیں ملنے کے لیے ماں باپ سے وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تم مہینوں مہینے، سالوں سال میں جاتے ہو، 1 کلو سیب لے کر کے ملنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہو؟ اس ماں باپ کے پاس جاتے ہو جو ماں اور باپ تمہارے انتظار میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، میرا لال کیسا ہوگا، میرا بیٹا کیسا ہوگا، اور تمہارے اندر تمہارا جگر نہیں ہے آپ کے دل میں کہ آپ لوگ خالی اپنے بیویوں کے چکر میں آ کر کے اس بوڑھی ماں کو بھلا دیے ہیں، اس باپ کو بھلا دیے ہیں جو ماں اور باپ آپ کے لیے دعائیں دیتے ہیں، جس نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، چلنے کے قابل بنایا ہے، تو وہ کھاتے نہیں تھے لیکن تمہیں کھانا کھلایا ہے، وہ خود پانی پیتے نہیں تھے تمہیں پانی پلایا ہے، اگر بستر میں پانی گر جاتا تھا خود وہ لوگ جاگتے تھے لیکن تمہیں سناتے تھے۔ تمہارے دن وہ دن تم بھلا گئے ہو اور والدین کی ناقدری کرنے میں لگ گئے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تم وہ دن بھی بھول گئے ہیں کہ وہ دن آنے نہ دیجیے جس طریقوں سے غیروں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جا کر کے جمع کراتے ہیں، اب کوئی خدمت نہیں کرتے ہیں، کوئی ادب نہیں کرتے ہیں، کوئی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی وہ دور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے لیے الگ مقام کا انتخاب کرتے ہیں؟ اگر ماں باپ بوڑھے ہوں، کسی کام کے نہ ہو، پھر بھی آپ کا سر کے اوپر سایہ ہے۔ اگر ماں بیمار رہتی ہے پھر بھی وہ آپ کا ماں ہے۔ وہ ماں کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے کا لطف کہاں، کھانے میں وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانے میں جو مزہ ہے، وہ چیئر وہ ممبر میں بیٹھنے میں مزہ کہاں ہے جو ماں کے قدموں میں، ماں کے سامنے بیٹھنے میں جو رب نے مزہ رکھا ہے؟ وہ ایسا ماں کہاں سے لائیں گے جس ماں کی محبت اور پیار چاند جیسا حسین ہے، چاند جیسا صاف اور شفاف ہے، جس ماں کی محبت نے انسانوں کو بڑا بنا دیا ہے، جس ماں کی محبت کی وجہ سے انسان آج دنیا کے اندر ترقی پر گامزن ہے، اسی ماں کو آج لوگ تھپڑ
تھپڑ مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے سامنے گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں تمہارے پاس دوستوں سے ملنے کے لیے ٹائم بہت ہے، وقت بہت ہے، 2 گھنٹہ ملتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن باپ اگر بیمار ہے بول دیا چلو بھائی کسی بیماری کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ہسپتالوں میں لے چلو، مجھے علاج کرانے کے لیے لے چلو، لیکن تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر ماں بول دے ماں تو بیمار رہتی ہے تم اچھا کھانا کیسے کھائے گی؟ اگر ماں باپ آپ کو بول دے کہ تم اپنی اولادوں کو بہترین شاپنگ کے لیے فلاں مال لے جاتا ہے، فلاں دکانوں میں لے جاتا ہے، ذرا مجھے بھی کبھی باہر لے جایا کر، اے اماں تو بوڑھی ہو چکی ہے، ابا تو بوڑھا ہو چکا ہے، بس تم اللہ اللہ کرتے رہو، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا انسان کو دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ جس ماں نے تجھے پالا ہے، جس باپ نے تمہیں شفقت کی نگاہ سے دیکھا ہے، آج اسی کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اگر پیسہ دیتا ہے حساب لیتا ہے کہ میں نے تجھے پچھلے ہفتہ 200 روپیہ دیے تھے، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ حساب لینے والے اولاد اپنے باپ کا حساب اولاد لے گی؟ ارے اس کا حساب تو رب لے گا، تمہارا کام دینا ہے دینا۔ اگر آپ 200 لے رہے ہیں، اگر دوستوں کے پاس خرچ کر رہے ہیں، کوئی حساب نہیں ہے، بال بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر باپ نے علاج کے لیے پیسہ مانگ لیا ہے، حساب لیتا ہے، شمار کرتا ہے، گن کر کے دیتا ہے۔ تمہیں یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ دستور تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے، رب تمہیں دولتوں سے نواز دے گا۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس واقعہ کو علامہ دمیری نے حیات الحیوان کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ان کا 3 بیٹا تھا۔ تینوں بیٹے میں سے جب باپ بیمار ہو گیا، بیمار رہتا تھا، چھوٹے بیٹے نے کہا کہ باپ کی خدمت میں کروں گا، مجھے کچھ مال ملے یا نہ ملے میرے ذمے باپ کی خدمت کرنا ہے۔ دونوں بیٹوں نے مال کو لیا، مال لینے کے بعد آپس میں تقسیم کر لیا، لیکن چھوٹا بیٹا باپ کی خدمت میں لگا رہا، وہ کام دھندا بھی نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ آخر میں باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے پاس معاشی اعتبار سے وہ کمزور تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے اس قدر فراوانی نہیں تھی جس قدر اور بیٹوں کے اندر تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ سوتا ہے، رات میں سونے کے بعد خواب دیکھتا ہے، کسی نے کہا فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار ہے، تم اسے لے لو، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اس نوجوان نے کہا کیا وہ حلال ہے؟ کیا وہ برکت والا پیسہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سب چیز چھوڑ دو، بس تم اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اس نے نہیں لیا۔ پھر دوسرا دن ہوا، خواب میں دیکھا چٹان کے پیچھے 10 دینار ہے، لے لو، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لو۔ لیکن اس نے وہی کہا کیا وہ حلال پیسہ ہے؟ کیا وہ برکت والا پیسہ ہے؟ اس نے کچھ کہا کہ اپنی ضرورت پورا کر لو۔ پھر تیسرا دن ہوا، تیسرا دن خواب دیکھا فلاں چٹان کے نیچے 2 درہم ہے، 2 دینار ہے، اسے لے لو، اپنی ضرورت میں استعمال کر لو۔ اس نے کہا کیا یہ حلال کا پیسہ ہے؟ کیا یہ برکت والا پیسہ ہے؟ کہا ہاں یہ حلال کا پیسہ ہے، برکت کا پیسہ ہے۔ وہ گیا، جا کر کے وہ 2 درہم 2 دینار لے آتا ہے۔ لینے کے بعد وہ راستے میں آ رہا تھا، راستے میں مچھلی بک رہی تھی، مچھلیاں بک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا ہے، ایک عرصہ ہو گیا ہے، بہت دنوں سے گوشت کھایا نہیں ہوں، آج تو مچھلی کا ہی گوشت کھا لے۔ چنانچہ 2 درہم کا 2 دینار کا وہ 2 مچھلی لیتا ہے۔ مچھلی لینے کے بعد وہ گھر لاتا ہے۔ گھر لانے کے بعد جب اس کا پیٹ کو چاک کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک دونوں مچھلی کے اندر ایک ہیرا ہے، دونوں کے اندر ایک ہیرا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو یہ دونوں ہیرے کی ضرورت تھی، اپنے محل کے یہاں لگانے کی، اپنے کوٹھی بنگلے میں لگانے کی، وہ دونوں ہیرے کی ضرورت تھی۔ اس نے سے معلوم ہو گیا فلاں شخص کے پاس
دو جو ہے یہ چیزیں ہیں، چنانچہ اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے وہ چاہیے، لیکن اس نے یہ کہا میں یہ چیزیں جب دوں گا جب کہ مجھے اس کے بدلے میں سونا چاہیے۔ بادشاہ نے سونے بھر اسے کھچر بھر سونا دیا اور اس کے بعد وہ جواہرات اس نے لے لیا ہے۔ جب وہ اس نوجوان نے سونے کو بیچا ہے، سونے کو بیچنے کے بعد اتنا پیسہ ہوا ہے، اس بادشاہ کے بعد اس روئے زمین میں سب سے بڑا مالدار وہی آدمی شمار ہوتا تھا۔ یہ کس کی بدولت تھی؟ باپ کی خدمت کی وجہ سے رب نے یہاں سے انتظام کیا، اسے بہترین مالدار شمار کر دیا۔ تو جو انسان ماں کا خدمت کرے، باپ کا ادب احترام کرے، کیا وہ غریب کیسے ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے رب آپ کو بہت کچھ دے گا۔ اپنے استادوں کی ادب کرنے سے علم میں آتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے رب آپ کو مالوں سے نوازتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان بیماری کے اندر ملوث ہو، بیماری کے اندر پریشان حال ہو، لیکن ماں کی دعا، باپ کی دعا کام آ جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ وہ واقعہ یاد ہوگا کہ 3 آدمی غار کے اندر جا رہے تھے، جب وہ چٹان نیچے آ گیا ہے، تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میرا دستور یہ تھا، سب سے پہلے میں بکری کا دودھ دھوتا تھا، اپنے والدین کی خدمت میں لاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ جب میں پیالہ لے کر کے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، میں صبح تک میں اسی کے انتظار میں رہا۔ جب صبح ہوئی ہے میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے رب نے چٹان کو ہٹا دیا تھا۔ تینوں کے تینوں غار سے نکل گئے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، بات اتنی سی ہے، بس آخری بات یہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ورنہ یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ جیسا اپنے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، یاد رکھیے وہی اولاد آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ کرے گی۔ یہ دنیا قرض ہے، یہ قرض آپ کو دنیا کے اندر مل کر ہی رہے گا۔ دو گناہ ایسے ہیں، ظالم کا ظلم اور ماں باپ کا نافرمان، وہاں تو ملے گا ہی لیکن رب اسے دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، سزا دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئندہ ہفتہ اولاد کا کیا حق ہے والدین کے ذمے، اس پر بھی بات ہوگی۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ والد کا مقام تو آ گیا ہے اور کیا والد کا اولاد کا کوئی حقوق نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، دونوں کا حق ہے، ماں کا بھی باپ کا بھی۔ اس جمعہ ماں کا کیا مقام، باپ کا کیا مقام ہے، آئندہ ہفتہ اولاد کا کیا مقام مرتبہ ہے والدین کے ذمے، اس پر بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔